اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا اس کا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک و بے نیاز ہے اور وہی خدا یکتا اور قہار ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو تابع بنا دیا ہے، سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کی شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضہ میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اس بات کو پسند کرتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، اور خدا کے لیے مثل قرار دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں۔ اب تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے۔ یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت نہ کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے۔ لہٰذا پیغمبر، آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ کیا جس شخص پر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے اور کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے، آپ اسے نکال سکتے ہیں؟ البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا ان کے لیے جنت کے غرفے ہیں، اور ان کے غرفوں پر مزید غرفے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے، پھر اس کے ذریعہ مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر اسے
بھوسا بنا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے۔ کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرہ سے کرنے والا ہے نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ اور ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ پھر خدا نے انہیں زندگی دنیا میں ذلت کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت بڑا ہے اگر انہیں معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے مگر ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ پیغمبر آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں، اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے۔